السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویورس. اسٹوڈینٹس آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے آرگنائزیشن ایکالوجی اسکول آف تھاٹ پہ، جس کو ہم پاپولیشن ایکالوجی اسکول آف تھاٹ بھی کہتے ہیں، اور اس بارے میں کچھ اس کی ہم نے سینٹرل فیچرز یا سینٹرل ایشوز پہ ہم نے بات کی تھی اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ پہلے کہ یہ فیچرز ہیں کیا. اور اس میں جو سب سے پہلا فیچر تھا وہ تھا رول آف آرگنائزیشنل انرشیا یا رول آف اسٹرکچرل انرشیا. تو انرشیا کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل بات کی تھی کہ جی آرگنائزیشنل انرشیا ہوتا کیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی فائنڈ آؤٹ کیا تھا اور ڈسکس کیا تھا کہ جی وہ انٹرنل سورسز سے جنریٹ ہوتا ہے، اور ایک انرشیا کی دوسری سورس جو ہے وہ ایکسٹرنل ٹو آرگنائزیشن ہے. اور یہ دونوں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ آرگنائزیشن پہ آپریٹ ہوتی ہیں، اور آرگنائزیشن نے کی ایبلٹی کو چینجڈ انوائرمنٹ کے ساتھ اڈیپٹ کرنے کی کیپیسٹی کو یا ایبلٹی کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں اور ریڈیوس کرتی ہیں، اور پریکٹیکلی اسے نان اڈیپٹیو بناتی ہیں. یہ essentially اسکول آف تھاٹ ہے. دس از واٹ نیچرل سلیکشن اسکول آف تھاٹ اور آرگنائزیشن ایکالوجسٹ they believe in. Organizational adaptation, people who believe in organizational adaptation school of thought, they have a different case to plead. لیکن اب دونوں کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں آرگنائزیشن ایکالوجی اسکول آف تھاٹ کی. تو ایک تو یہ بات ہے سب سے پہلی، تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے آج کے سیشن میں، اور ہم دیکھیں گے کہ، اور اس بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اف یو ریمبر کہ آپ نے 2-3 آتھرس کو ضرور سائٹ کرنا ہے، اور ان کا لٹریچر، فرسٹ ہینڈ اوریجنل لٹریچر ان کا ضرور آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے. تو ایک ہنان اور فریمن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کا آرٹیکل آرگنائزیشن ایکالوجی پہ ضرور دیکھنا ہے. پھر آپ کو بتایا تھا کہ ایسلے اور وین ڈی وین کا دیکھنا ہے، اور اگر آپ مزید اس پہ چاہتے ہیں تو گلین اینڈ کیرل ہیں جنہوں نے بہت ارلیئر اور اس پہ آرگنائزیشن ایکالوجی اسکول آف تھاٹ کی ڈیولپمنٹ پر کام کیا ہے. تو ان آتھرز کو آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس لیکچر کے فالو اپ کے طور پہ آپ اسے لیں اور اس ریڈنگ مٹیریل کو گو تھرو کریں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ اچھی طرح ڈیولپ کریں. تو آج ہم اسی پہ کنٹینیو کریں گے کہ رول آف آرگنائزیشنل انرشیا یا اسٹرکچرل انرشیا پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم ریمیننگ 2 ایشوز پر بات کریں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا ایکالوجی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ فول پروف ہے، یا اس میں بھی کوئی لوپ ہولز ہیں، یا اس میں بھی کوئی ویکنیسز ہیں، اور اس میں کنٹراڈکشن یا اس میں جو پیراڈاکسز ہیں وہ دوسرے اسکالرس کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو آج ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا کہ جو ہنان اینڈ فریمن نے اس بارے میں جو پروپوزیشن دی ہے. تو ہنان اینڈ فریمن کہتا ہے کہ جی اسٹرانگر the inertial pressures lower the adaptive flexibility and the more likely that the logic of environmental selection is appropriate. یہ 2 آتھر مل کے یہ کہتے ہیں، بیسیکلی کیس پروف کر رہے ہیں کہ environmental selection and natural selection is more valid, more stronger a theory، اور زیادہ coherent theory ہے as against organizational adaptation. اور organization adaptation basically ایک weak اور انویلڈ قسم کی تھیوری ہے. تو یہاں پہ آپ یہ بیسیکلی ان کنٹینیوٹی ود دی پریویس ریزنس وچ جنریٹ آرگنائزیشنل انرشیا، یو ہیو ٹو سی دوز پریویس سائٹڈ کازیشن آف آرگنائزیشنل انرشیا، جن کی ہم ڈیٹیل میں بات پچھلے سیشن میں کر چکے ہیں کہ انٹرنل سورسز ہیں اور ایکسٹرنل سورسز ہیں جو کہ آرگنائزیشن کی اڈیپٹیبلٹی کو اور موومنٹ کو اور ایجیلٹی کو اور اڈیپٹیو کیپیسٹی کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. اسی طرح پریکٹیکلی کیا ہو گیا کہ پروپوزیشن یہ بن جاتی ہے پھر کہ سروائیول آف آرگنائزیشن از بیسیکلی ڈٹرمنڈ بائی انوائرمنٹل ویریشن. تو انوائرمنٹ کی جو ویریشن ہے وہ بیسیکلی موجب ہے آرگنائزیشن کی سروائیول کی یا اس کی ایبلٹی ٹو اٹین اٹس آبجیکٹیوز. تو یہ بیسیکلی اس ساری آرگنائزیشنل ایکالوجی اسکول کی تھیوریٹیکل فارمولیشن ہے. اس کے علاوہ جو امپلیکیشنز اس تھیوری کی آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پریکٹیکلی
جب ہم اگر آرگنائزیشنل ایکولوجی اسکول آف تھاٹ پہ بلیو کریں تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں جو اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز نظر آتی ہیں آرگنائزیشن پر وہ یہ ہیں کہ آرگنائزیشن میں مینجمنٹ پہ پھر کم بلیو کیا جائے گا, وائز گورننس پہ پھر کم بلیو کیا جائے گا, آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور اسٹریٹجی پہ یا اس کا جو ہم نے بات کی تھی ریسورس بیسڈ ویو پہ, یعنی انٹرنل کمبینیشن آف ریسورسز اینڈ مینیجیریل اسٹرکچر اینڈ آرگنائزیشنل پروسیسز, اس کی ایفیشنسی اور اس میں افیکٹو مینجمنٹ پہ پھر کم بلیو کیا جائے گا بائی امپلیکیشنس. کیونکہ اگر آپ نیچرل سلیکشن یا انوائرمنٹل سلیکشن پر بلیو کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کہتے ہیں کہ اٹ از دی انوائرمنٹ تو وچ پلیز اے ڈیسائسو رول. تو جو آرگنائزیشن کے اندر کے جو فیچرز ہیں یا اس کے پھر جو آسپیکٹس ہیں, ڈیسیژن میکنگ ہے یا کمیونیکیشن ہے یا کنٹرول پروسیس ہے, اس کی ایفیکیسی میں کوئی رول نہیں ہے, بلکہ ادارہ جو ہے وہ آرگنائزیشن کے رحم و کرم پہ ہے. تو انوائرمنٹ جس قسم کا ہوگا اسی قسم کا ادارہ خود بخود ہی بن جائے گا. تو یہ بیسیکلی اس کی امپلیکیشنز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل ایکولوجی میں اس کے پیراڈاکسز کیا ہیں. پیراڈاکسز مینس کہ اس میں کیا کوئی کنٹراڈکشن ہے یا یہ فل پروف ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کی میتھڈالوجی پر ہمیں آنا ہوگا کہ کیونکہ کوئی بھی دیکھیں تھیوری کریٹ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ڈیٹا ہے, اس کے پیچھے کوئی میتھڈ ہے اور میتھڈالوجی ہے. اب جو آرگنائزیشن ایکولوجسٹ ہیں ان پہ جن اسکالرز نے کریٹیسائز کیا ہے وہ انہوں نے اس کی میتھڈالوجی کو ٹارگٹ کیا ہے. فار انسٹنس یہ ہنان اینڈ فریمین کا جو آرٹیکل ہے یہ بہت ہی فیمس ہے اور کلاسیکل مانا جاتا ہے آرگنائزیشن ایکولوجی یا پاپولیشن ایکولوجی ماڈل کی ڈیولپمنٹ میں. تو انہوں نے پھر اس کی میتھڈالوجی کو اسٹڈی کیا اینڈ دین کریٹیسائزڈ اٹ کہ جناب اس کی تو میتھڈالوجی میں مسئلہ ہے. میتھڈالوجی میں کیا ہے کہ جی ہنان اینڈ فریمین نے بیسیکلی کیلیفورنیا کے اسٹیٹ کے میں اس کے ڈفرینٹ سٹیز ہیں, فار انسٹنس 18 کے قریب سٹیز ہیں, ان میں انہوں نے اسمال ریسٹورینٹ بیسڈ آرگنائزیشن کو اپنا ٹارگٹ بنایا. یعنی میتھڈالوجی میں انہوں نے جن آرگنائزیشن کو اسٹڈی کیا وہ اسمالر آرگنائزیشنز تھیں. تو اب نیچرلی جو اس کے کریٹیکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے اسٹڈی بیس کی ہے وہ تو اسمال آرگنائزیشن پہ بیس کرتی ہے. تو جو فیکٹرز آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں انرشیا کے, آرگنائزیشنل انرشیا کے, لائک پالیٹکس. اب پالیٹکس کیا ہے کہ اسمال آرگنائزیشن میں کم ہے, یا سنک کاسٹ کا کانسیپٹ ایون وہ بھی اسمال آرگنائزیشن میں کم ہے کیونکہ لارج آرگنائزیشن کے ساتھ سنک کاسٹ کا کانسیپٹ ہے, اور کیونکہ اسمال آرگنائزیشن موسٹ آف دا ٹائم ویریبل کاسٹ پہ آپریٹ کرتی ہے اور اس کی فکس کاسٹ اور زیادہ ٹائم اینڈ انویسٹمنٹ کی ایفرٹس جو ہوتی ہیں اس پروپورشن میں نہیں ہوتی ہیں جس طرح لارج آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو پھر کرٹکس کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کی تھیوری ہی بیسیکلی اسمالر آرگنائزیشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ فٹ ہو کہ جہاں پہ لیکن یہ لارجر آرگنائزیشن پر ویلڈ نہیں ہوتی کیونکہ اسمالر آرگنائزیشن میں سنک کاسٹ نہیں ہے, اسمالر آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن بھی کمپیریٹیولی افیکٹو ہے. آپ کو اب یاد کریں کہ پچھلے سیشن میں ہم نے جو ایشوز ڈسکس کیے تھے کہ انٹرنل آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ بیسیکلی ان چیزوں پہ 3 یا 4 ہم نے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جہاں سے وہ آرگنائزیشنل انرشیا بیسیکلی ارائز ہوتا ہے اور وہ آرگنائزیشن کی اڈیپٹیشن کو لمٹ کرتا ہے. تو اب اسمال آرگنائزیشن میں تو یہ چاروں فیکٹرز کمپیریٹیولی کم ہیں, سنک کاسٹ کم ہے یا ویری لٹل ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. سیکنڈ کہ اس میں کمیونیکیشن سمورٹ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے کیونکہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور کمیونیکیشن جو ہے فریکوینٹ ہوتی ہے اور انفارمل لیول پہ ہوتی ہے. بیوروکریٹائزیشن کم ہے یعنی انسٹیٹیوشنل نارمز اور ریگولیشن بہت وہ ہیویلی کاسٹڈ نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر پوائنٹ یہ ریز کرتے ہیں کہ جناب یہ تھیوری جو ہے ویلڈ نہیں ہے جو ہنان اور فریمین جو بیسیکلی ساری آرگنائزیشن پہ اپلائی کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ ویلڈ ہو سکتا ہے کس کیس میں,
لارجر آرگنائزیشن میں، لیکن جس بیس پہ انہوں نے تھیوری ایوالو کی ہے اس کی اسٹڈی میں تو اسمال آرگنائزیشنز ہیں. سو ایکسٹرنل کانسٹینٹس ور ناٹ ایون اسٹرانگ ان دا کیس آف اسمالر آرگنائزیشن. اسمالر آرگنائزیشن میں بھی ایکسٹرنل کانسٹینٹ نہیں ہے اور انٹرنل کانسٹینٹ جو انیشیا کے اپلائی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ فینومینا کیا ہے؟ سو انرشیا از لارجلی فینومینا ایسوسیٹڈ ود دی کمپلیکس ڈپارٹمنٹ اسٹرکچرز اینڈ لارجر آرگنائزیشن. تو پھر آپ کی تھیوری جو ہے وہ آرگنائزیشن ایکولوجی کی اٹ مینس کہ وہ فٹ نہیں آتی یہاں پہ ان کیس آف لارجر آرگنائزیشن. اگر آپ ریئل لائف میں دیکھیں اور جو تھیوری فارمولیٹڈ ہے اسی چیز کو ایسلے اینڈ وین ڈی وین نے کہا ہے نیچرل سلیکشن ماڈل فٹ اسمال powerless organization operating in environment with dispersed resources better than large well-connected organization operating in environment with concentrated resources. تو وینڈی وین کا کہنا یہ ہے کہ جو نیچرل سلیکشن فینومینا ہے یعنی آرگنائزیشن ایکولوجی اسکول ثابت ہوتا ہے بیسیکلی اسمالر آرگنائزیشن پر، کیونکہ اسمالر آرگنائزیشن میں یہ جو آرگنائزیشنل انیشیا کے ٹیپیکل سورسز ہیں ایکسٹرنل والے بھی اور انٹرنل کے، یہ آپریٹ ہی نہیں کرتے. تو اسی چیز کو ایک اور اسکالر ہیں ان کا نام ہے ایلڈرچ نے اسی چیز کو بیسیکلی اگین ویریفائی کیا ہے اپنی اسٹڈی میں اور کہا ہے اسٹرکچرل انیشیا بیسیکلی ڈیپینڈز آن دی سائز آف آرگنائزیشن. یہ جو چیز پیچھے ہم کر چکے ہیں اور جو چیز ہنان اور فری مین نے کی میتھڈالوجی سے بھی ثابت ہوتی ہے، تو آلڈرچ اسی کو بیسیکلی ویریفائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹرکچرل انیشیا جو ہے دیٹ ڈیپینڈس آن دی سائز آف دی آرگنائزیشن. لارجر این آرگنائزیشن دی گریٹر دی اسٹرکچرل انیشیا اینڈ دا مور کنٹرول دا آرگنائزیشن کین ایکسرسائز اوور دی انوائرمنٹ. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ پیراڈاکس سامنے آیا کہ جہاں پہ نیچرل سلیکشن یا انوائرمنٹل سلیکشن یا آرگنائزیشن ایکولوجسٹ بیسیکلی یہ سارے ورڈ سینونیمسلی اور انٹرچینجبلی یوز ہو رہے ہیں، جہاں پہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب آرگنائزیشنل انیشیا کی وجہ سے آرگنائزیشن اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر پاتی اور پھر اپنے وہ سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل انیشیا کے کازز بتاتے ہیں. تو یہیں پہ ایلڈرچ صاحب جو ہیں وہ ایک اور کنکلوژن نکال رہے ہیں کہ جناب آرگنائزیشنل انیشیا تو بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہا ہے سائز آف دی آرگنائزیشن میں، اور اسمالر آرگنائزیشن میں انیشیا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کمیونیکیشن بہت ہیلدی ہے، پالیٹکس نہیں ہے، کمیونیکیشن کلوزر ٹو پرفیکٹ ہے اور آرگینک کمیونیکیشن ہے اور فارمل انسٹیٹیوشنز پہ زیادہ ریلائنس نہیں کیا جاتا اور ایکسٹرنل پریشر اتنا ہے نہیں اور اس کی ڈسپرس ریسورسز ہیں. لیکن لارج آرگنائزیشن ہے ان کی کنسنٹریٹڈ ریسورسز ہیں اور لارج آرگنائزیشن میں آرگنائزیشنل انرشیا بھی موجود ہے. لیکن کنکلوژن کیا سامنے آ رہا ہے کہ لارج آرگنائزیشن جن میں اسٹرکچرل انرشیا ہے یا آرگنائزیشنل انرشیا ہے وہ انوائرمنٹ کو زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہیں اور زیادہ کیپیبل ہیں. تو دیکھیں بات کیا ہے، کنکلوژن ڈفرینٹ ایلڈرچ کی اسٹڈی میں سامنے آ رہا ہے. نیچرل جو سلیکشن اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، آرگنائزیشنل اسٹرکچرل انیشیا کی وجہ سے، اسٹرکچرل یا آرگنائزیشنل انیشیا کی وجہ سے آرگنائزیشن کی اڈیپٹیبلٹی یا اڈیپٹیو کیپیسٹی جو ہے ریڈیوس ہو رہی ہے. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ انیشیا موجود ہے اور یہ لارجر اگر انیشیا ہوگا تو یہ انوائرمنٹ کو بیسیکلی انفلوئنس زیادہ کرے گی، تو انوائرمنٹ کو زیادہ شیپ اپ کر سکتی ہے لارجر آرگنائزیشن. ایک طرف تو ہمیں اب تھیوری نظر آتی ہے، دوسری طرف آپ پریکٹس دیکھیں، آپ خود کامن سینس میں اور ریئل لائف میں آرگنائزیشن میں دیکھیں کہ کیا اسمالر آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ پہ زیادہ انفلوئنس ہے. صرف کامن سینس کی بات کر کے دیکھیں اور تھوڑا سا غور کریں کہ اسمالر آرگنائزیشن اس کا انوائرمنٹ پہ انفلوئنس زیادہ ہے یا لارجر آرگنائزیشن. اب آپ دیکھیں کسی بھی لارجر آرگنائزیشن کو آپ دیکھیں، پبلک سیکٹر تو پبلک سیکٹر ہے، وہ لا کریٹنگ ہے، اس کا انفلوئنس اوور آل انوائرمنٹ شیپنگ پہ ڈیفینیٹلی، چونکہ گورنمنٹ پہ انفلوئنس ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بگیسٹ سورس آف انوائرمنٹ کا سب سے بڑا جو کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ہے. تو وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک سیکٹر تو نیچرل اس کا وہ ہے. آپ دوسرے ادارے دیکھیں لارج آرگنائزیشن، یعنی پرائیویٹ لارج آرگنائزیشن اینڈ پرائیویٹ اسمال آرگنائزیشن.
یا ایک اور لارجر آرگنائزیشن کی میں بات کرتا ہوں, ملٹی نیشنلز کو دیکھیں. لارج ملٹی نیشنلز کسی بھی انڈسٹری میں دیکھ لیں, آٹو موبائل میں دیکھ لیں, ٹیکسٹائل میں دیکھیں, یا دوسرے بڑے جہاں پہ ہائی فکس انویسٹمنٹ آپ کو نظر آتی ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو سامنے نظر آئے گا. پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھیں یا انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں, کسی اور کنٹری میں, کہ لارج آرگنائزیشن کی جو ایبلٹی ہے ریئل لائف میں وہ ہمیں زیادہ انفلوئنس کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کنزیومرز کو بھی انفلوئنس کرتا ہے, سوسائٹی کو, وہ گورنمنٹ کو بھی انفلوئنس کرتا ہے بائی کریٹنگ, ان کی اپنے پریشر گروپس ہوتے ہیں, لابی ہوتا ہے. تو وہ یہ چیزیں آپ پڑھتے ہوں گے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل بزنس میں, کہ لارج ملٹی نیشنلز اینڈ لارجر نیشنل آرگنائزیشن, ہاؤ ڈو دے انفلوئنس گورنمنٹس, یا ہاؤ ڈو دے انفلوئنس ایون سوسائٹی اینڈ کنزیومر بہیویئر. کیونکہ ڈیفینیٹلی فائنینشیل لیوریج ان کے پاس ہائی ہوتا ہے, میڈیا کے ذریعے وہ کنٹرول کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں ان شیپنگ اپ سوسائٹی اور ان شیپنگ اپ انوائرمنٹ, یا ان شیپنگ اپ ایون ادر آرگنائزیشنس. تو انڈسٹری کو بھی وہ شیپ کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, انٹر آرگنائزیشن لنکیج پہ بھی وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی 2, 3, 4 بڑی لارجر آرگنائزیشن دے جوائن ہینڈز اینڈ فارم اے کارٹل کائنڈ آف اے سچویشن اینڈ دین انفلوئنس ہول سوسائٹی, وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں ٹوگیدر. تو ایک طرف ہمارے پاس تھیوری ہے, اب یہاں پہ یہ انالیٹیکل بیسیکلی آپ کے اسکلز ریکوائرڈ ہیں ان چیزوں کو اپلائی کرنے میں اور سمجھنے میں, اور دوسری طرف ہمیں ریئل لائف میں ہے. تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے تھیوری بلڈنگ کے حوالے سے کہ جناب جو اچھی تھیوری ہوگی وہ ہمیشہ کامن سینس سے ریلیٹ کر رہی ہوگی. تو تھیوری کے پاپولرائز ہونے میں اور تھیوری کی کریشن میں اور تھیوری بلڈنگ میں بیسیکلی وہ کامن سینس کو یا کامن آبزرویشن کو نیگیٹ نہیں کرتی. تو یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ جناب جو تھیوریٹیکل فارمولیشن کیا تھی اور یہاں پہ ہماری ریئل لائف میں کس چیز کے لیے ہمیں ایویڈینس ملتا ہے. تو یو کین اینالائز ویری ویل. Another scholar also who has done some empirical work on the same issue, so he said that the few organizations that survive infancy owe their above average longevity to wise governance. اب اس میں کیا ہے کہ جناب آرگنائزیشنز ایسے بھی ہیں جو انفینسی اسٹیج میں ہیں, یعنی اسٹارٹ اپ فیز میں ہیں, انٹرپرینیورشپ موڈ میں ہیں, ارلی اسٹیج میں, اور پھر وہ اپنی جو یعنی باقیوں کے مقابلے میں جو ان کی لائف میں اگر لانگیوٹی آتی ہے تو وہ مینیجیریل پریکٹس یا اسٹریٹجی کے رول کی وجہ سے نظر آتی ہے. تو اگر یہ ایویڈینس آپ کو ملتی ہے ڈیٹا سے یا امپیریکل ایویڈینس سے, تو ڈیفینیٹلی پھر یہ بھی نیگیٹ کرتا ہے سلیکشن اسکول آف تھاٹ یا انوائرمنٹل سلیکشن اسکول آف تھاٹ. تو پھر ایکولوجسٹ کا یہ کلیم کہ جناب اڈیپٹیشن جو ہے انرشیا کی وجہ سے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے, یا آرگنائزیشن کی اڈیپٹیو ایبلٹی یا کیپیسٹی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے اوئنگ ٹو آرگنائزیشنل انرشیا, تو یہ کلیم پھر جو ہے ویلڈ نہیں رہتا. اور پھر یہ بھی ساتھ کہ جناب نیچرل سلیکشن اسکول جو ہے وہ سپیریئر ہے اوور دی اڈیپٹیشن اسکول, تو یہ کلیم بھی پھر ہمیں ریویو کرنا پڑے گا. تو یہ ایشو ہے, اسی لیے اس کو ایشو کہا گیا کہ یہ آن گوئنگ ہے اکیڈمیشنز میں, کہ دونوں میں یہ کانفلکٹ جو ہے دیٹ از کنٹینیوس. میں بھی آگے چل کے آپ لوگ ریسرچ کریں اور اس ایشو کو ریزالو کریں. لیکن جو چیز یہاں پہ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس لاجک سے اسمال آرگنائزیشن جن میں آرگنائزیشنل انرشیا کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی تو پہلے ہم نے کیس کیا لارجر آرگنائزیشن کہ جس میں انرشیا ہے اور وہ اسٹل سروائیو کر رہی ہے ایز اگینسٹ اسمالر آرگنائزیشن. اب اسمالر آرگنائزیشن اسی لاجک سے ہم دیکھیں, اسی ریزن کو ہم فالو کرتے ہوئے دیکھیں کہ اسمال آرگنائزیشن جس میں آرگنائزیشنل انرشیا نہیں ہے, تو اس کو اس لاجک کے نیچرل سلیکشن کے مطابق, اس کے قوانین کے مطابق یا اس کے پرسکرپشن کے مطابق, تو پھر اسمالر آرگنائزیشن کو آرگنائزیشن کی اڈیپٹیبلٹی ہائی ہونی چاہیے اور وہ سروائیو کرنا چاہیے. لیکن کیس کیا ہمیں ریئل لائف میں نظر آتا ہے کہ بہت سارے اسمالر آرگنائزیشن جو ہیں, اسمال انٹرپرائزز, اسمال انٹرپرینیورس, وہ فیل ہو جاتے ہیں ایز اگینسٹ لارجر آرگنائزیشن. دے کنٹینیو ٹو سروائیو اینڈ ہیو اے پرولونگ گروتھ
اینڈ سروائیو کرائسس آف ویریس سارٹس. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اسے ریئل لائف کے ساتھ انالائز کریں اور پھر اس ایشو کو اس ایک تو تھیوری کی لائٹ میں دیکھیں اور پھر ریئل لائف کی ڈائنامکس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں. پہلا میجر ایشو تھا آرگنائزیشنل انرشیا. اس کی ہمیں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, ایشو کیا تھا کہ فرسٹ جو تھا آرگنائزیشنل انرشیا کا, نیچرل سلیکشن اسکول آف تھاٹ اپنی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے, اڈیپٹیشن والے یا اس کو جو کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ اپنی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں. بوتھ آر ریچنگ اے ڈفرنٹ کنکلوژن. اب سیکنڈ ایشو کیا ہے, وہ ہے کلاسیفیکیشن آف آرگنائزیشنل اسپیسیز. جیسے اسپیسیز کا ٹرم بایولوجی سے بورو کیا گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس ارلیئر بھی میں بات کر چکا ہوں کہ واٹ از مینٹ بائی اسپیسیز. ہم اس کی انالوجی کو آرگنائزیشن پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ہوگا واٹ از مینٹ بائی آرگنائزیشن. تو اس میں جو یونٹ آف انالیسز لیا جاتا ہے وہ پاپولیشن ہے, یعنی کلیکشن آف پاپولیشن از بیسیکلی, اور ایگریگیٹ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم بیسیکلی پاپولیشن اس سے مراد لیتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ واٹ کریکٹرائزز این آرگنائزیشنل فارم, جس کو ہم اسپیسی کہہ رہے ہیں. یعنی اسپیسی کا مطلب آرگنائزیشنل فارم ہے, آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, آپ سمجھ لیں. تو آرگنائزیشنل فارم کی کون سی ٹائپ اور کون سے ایٹریبیوٹس کو ہم اکویٹ کر رہے ہیں ایز اے اسپیسی. تو ہنان اینڈ فریمن نے بیسیکلی اس کو ریزالو اس طرح کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ, اور میں پھر آپ کو سلائڈ کی طرف ریفر کرتا ہوں, کہ یہ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے آرگنائزیشنل فارم میں ٹو ہیو پاپولیشن ایکولوجی ماڈلنگ. سو اکارڈنگ ٹو دیم, an organization form is a blueprint for organizational action for transforming input into output. The blueprint can usually be inferred by examining any of the following. Number 1, formal structure of the organization in the narrow sense, like written rules of operations, etc. Number 2, pattern of activity within the organization. That means what actually gets done by whom. And third, normative order, the ways of organizing that are defined as right and proper by both members and relevant sectors of the environment. Now, according to Hanan and Freeman, these were the attributes of organizational form. یعنی آرگنائزیشنل فارم جس کو ہم اسپیسی کے طور پہ لے رہے ہیں, اور پھر ہم اس کا ریلیشن شپ انوائرمنٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن اپنی کیسی فارم ایکوائر کرتا ہے. اس میں ہم ان تین میں سے کوئی بھی ایٹریبیوٹس دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں ایک فارمل اسٹرکچر ہو, ٹھیک ہے, فارملائزیشن پہ فوکس ہے. جیسے آرگنائزیشن کے ریٹن رولز ہوتے ہیں, ہر آرگنائزیشن کے جب وہ فارمل اور اینٹی بن جائے یا وہ اسٹیبلش ہو جائے تو فارملائزیشن کی طرف موو کرے, تو اس کا ایک رول یا گورننس اسٹرکچر ہے اور ریٹن ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اسپیشلی ویسٹرن آرگنائزیشن تو بالکل اسی پہ ہی بیس کرتے ہیں, کیونکہ ویسٹرن آرگنائزیشن پہ فوکس ہوتا ہے جب امپلائیز کو کہ جی جاب کانٹریکٹ, جاب ڈسکرپشن, ہر چیز کا, اور رولز ریگولیشن, اپروپریٹ فارمولیشن آف رولز اینڈ ریگولیشن, ہر چیز پہ ان رائٹنگ اور لیگل فارم پہ بیسیکلی بلیو کرتے ہیں, لیگل فارم آف ٹرانزیکشنز پہ بلیو کرتے ہیں. تو لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے کہ لیگل فارم آف ٹرانزیکشن ہو, کہ ہر چیز ان ریٹن اور اپروپریٹلی ڈیفائنڈ ہو. اور یہی بیسیکلی ہیلپ فل ہوتا ہے ان کریٹنگ گیٹنگ آؤٹ پٹ, یعنی ان پٹ, تھورو پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. یہ آرگنائزیشن میں ایک سسٹم ہے کہ ان پٹس اس میں ہیں اور اس میں پروسیسنگ ہو رہی ہے, اور اس میں ایک آؤٹ پٹ, ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ آرگنائزیشن اچیو کر رہی ہے. وہ گولز ہے, وہ پروفیٹیبلٹی ہو سکتی ہے, ایفیشنسی اور افیکٹونیس ہو سکتی ہے, اور اسپیسیفک وے میں ہو سکتی ہے. دوسرا جو آسپیکٹ تھا اسپیسیز کا وہ یہ کہ ایک پیٹرن آف ایکٹیویٹی ود ان دی آرگنائزیشن, کہ رپورٹنگ جیسے اتھارٹی ریسپانسبلٹی ریلیشن شپ ہے کہ whom is answerable to whom, ٹھیک ہے, اور who is supposed to do what kind of activities, who is supposed to take action, ٹھیک ہے, کس کے پاس کون سی اختیار ہے, کون سی اتھارٹی ہے, کس نے کیا کام کرنا ہے, اور جاب کو بیسیکلی اسپیسیفائی کرنا انڈیویجولس
کے حوالے سے کہ کس آدمی نے کس گروپ میں رہتے ہوئے کیا کام کرنا ہے. تو جب گروپنگ کی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹیشن ہوگی, فارملائزیشن ہوگی, آرگنائزیشنل اسٹرکچر وجود میں آئے گا. اور تھرڈ جو آسپیکٹ ہے وہ ہے کہ نارمیٹو آرڈر ہے. نارمیٹو ہے تو وٹ از کنسیڈرڈ رائٹ, وٹ از کنسیڈرڈ رانگ. تو آرگنائزیشن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کا وہ وربل لیول پہ بھی یا انفارمل لیول پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ موسٹ آف دا ٹائم ریٹن پرسپیکٹو میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر ریٹن پرسپیکٹو میں اگر ایگزسٹ کرے تو پھر کمپلائنس ٹو رولز اینڈ ریگولیشن ہو جائے گی اور اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی. تو وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ, اور پھر کامنلی ہیلڈ کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جی وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ بائی دی ممبر آف دی آرگنائزیشن. اب اسی چیز کو ہم فردر کیری فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ویریبل اور ایک سیٹ آف پیرامیٹرز بیسیکلی ہو گیا ٹو اسٹڈی اینڈ ڈیولپ آرگنائزیشن ایکولوجیکل ماڈل. ایک اور اسکالر ہے الرچ, اس نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ لیگلی ڈیفائنڈ اینٹی ہونی چاہیے, یعنی یونٹ آف انالیسس جو ہے پاپولیشن ہو وہ لیگلی ڈیفائنڈ, اس کی لیگل حیثیت ہو, لیگل اینٹی ہو, اونلی دین اس کو ہم پھر اسپیسی کے طور پہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیگل میں یعنی اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے اس میں سملیرٹی ہونی چاہیے. اسمال آرگنائزیشن ہے, لارج آرگنائزیشن ہے, لیگل اسٹیٹس میں پھر آپ سول پروپرائٹرشپ سے آپ ٹائپ آف آرگنائزیشن کی ڈیبیٹ کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ پبلک لسٹڈ کمپنی ہے تو اونرشپ اسٹرکچر کیا ہے. اونرشپ اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے لائک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے, پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح آرگنائزیشن فارم کین آلسو بی ڈیٹرمنڈ بائی دی ٹیکنالوجی اور انڈسٹری گروپنگ اور پروڈکٹ. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ واٹ ڈیٹرمنز آرگنائزیشنل اسپیسی, اس میں ہمیں ایک تو آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ فوکس نظر آتا ہے جس پہ ہنان اینڈ فریمین نے اپنی ریسرچ کنڈکٹ کی. سیکنڈ پھر الرچ نے اسے کہا کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لیگل اینٹی ہو, اسمال ہے, میڈیم ہے, لارج آرگنائزیشن ہے, سول پروپرائٹر ہے یا لسٹڈ کمپنی ہے, کیونکہ یہ لیگل اونرشپ اسٹرکچر ڈفر کرتا ہے لیگل پرسپیکٹو میں. یا پھر آرگنائزیشن کی گروپنگ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور آرگنائزیشن کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ سیم اور سملر ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہوں یا ان کی آؤٹ پٹ اور پروڈکٹ ایک جیسے ہوں. تو ایسی کلیکشن آف آرگنائزیشن کو بیسیکلی ہم پاپولیشن بنا سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں دیکھیں اور اسٹڈی کریں. تو یہ میتھڈالوجی کا بیسیکلی ریزالو ہے کہ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بایولوجیکل جو اسپیسی کی ڈیفینیشن ہے اس سے ریلیٹ کرنا ہے, اینالوگس ہونا چاہیے, اور پھر تاکہ ہم دیکھیں کہ انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور اس پاپولیشن میں کیا ہو رہا ہے. تو یعنی ہمارا پوائنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ پاپولیشن آف آرگنائزیشن کو ہم کس بیسس پہ اس کی گروپنگ کریں یا اس کو پاپولیشن کا درجہ دیں یا اسے اسپیسیز کے طور پہ لیں. تو سیکنڈ ایشو جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ اسکالرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ وے میں کلاسیفائی کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ساری آرگنائزیشن ایک جیسی ہیں. اگر ساری آرگنائزیشن ایک جیسی لیں یعنی ایگریگیشن آف آل آرگنائزیشن, تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ جو انالوجی ہے اسپیسیز والی, کیونکہ بایولوجی میں بھی اسپیسیز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے. آپ میٹرک لیول کی اگر آپ بایولوجی دیکھیں تو اس میں آپ کو کلاسیفیکیشن نظر آئے گی کہ جناب یہ اس قسم کا اینیمل ہے یا یہ اس قسم کا آرگنزمز ہیں اور اس قسم کا یہ ہے, وہ ڈفرینٹ ٹائپس آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہاں پر بھی میننگ فل اسٹڈی اگر کرنی ہے تو آرگنائزیشن کو ٹائپس کی بنیاد پہ کلاسیفائی کیا جائے اور پھر اس کا ریلیشن شپ انوائرمنٹ میں اس کو اسٹڈی کیا جائے. تو یہ ایشو میتھڈالوجی کا ہے, اور ہائر مینیجریل ریسرچ میں یا مینجمنٹ ریسرچ میں ہمیشہ یہ میتھڈالوجی ہے جس پہ اعتراض کیا جاتا ہے یا جس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو کیونکہ جو امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو ٹائپ آف نالج یو کریٹ اسینشلی ڈپینڈز آن دی ٹائپ آف میتھڈالوجی. یعنی آپ کی میتھڈالوجی اگر صحیح ہے, فل پروف ہے اور کنونسنگ ہے, اونلی دین اس کی ریزلٹ میں جو نالج آپ کریٹ کرتے ہیں یا جو تھیوری کریٹ کرتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی بتانا چاہوں گا کہ موسٹ آف دی تھیوریز وچ آر ڈیولپڈ اینڈ کوائنڈ ان دی ویسٹ, فار انسٹنس
وہ ہم پہ ڈائریکٹلی اپلیکیبل نہیں ہو سکتی. وائی؟ بیکاز جو اس کی میتھڈالوجی ہے اینڈ دا وے دے ہیو کریٹڈ دس نالج، یعنی اس میں ایک تو ریسرچر بھی ویسٹرن مائنڈ کا ہے، ویسٹرن سوسائٹی کا ہے، ویسٹرن کلچر کا ہے، پھر انہوں نے سروے بھی کیا تو ویسٹرن ریسپونڈنٹس ہیں، تو وہ ساری آؤٹ کم ایک وہاں پوسٹولیٹ ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، تھیورائز ہو رہی ہے، اس کی ایویڈنس مل رہی ہے، تو پھر وہ یہاں پہ ہمارے کانٹیکسٹ میں کیسے اپلیکیبل ہوگی؟ تو یہ بیسیکلی سنتھسائز کرنا اور ریشنلائز کرنا ریسرچرز کا کام ہے، اور خاص طور پہ جو ہائر لیول آف ایڈوانس سبجیکٹس ہیں ان میں میتھڈالوجی کو بھی فوکس کیا جاتا ہے. اب ہم تھرڈ ایشو ایریا پہ آتے ہیں جس میں بات بڑی کروشل ہے کہ جی یہ انوائرمنٹل سلیکشن ہے، اس کی ایکسٹینٹ آف ایپلیکیشن کیا ہے، یعنی ایکسٹینٹ آف انوائرمنٹل سلیکشن. یہ تھرڈ ایشو ہے کہ پاپولیشن ایکولوجی والے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ کس حد تک ایپلیکیبل ہے، تو یہ چیز اب ہم نے دیکھنی ہے. So population ecology model stresses that the environment determines the distribution and form of organization through selection. Environment in a biological sense is not an objective phenomena. Now these are the two things. ایک تو یہ کہ پہلی بات تو environment جو ہے وہ distribute کرتی ہے اور کہ کس قسم کی organization form جو ہے وہ applicable ہے اور survive کرے گی. نمبر 1 اس چیز پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں. جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب انوائرمنٹ کیا ہے، ہو از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن واٹ از بیسیکلی انوائرمنٹ آل اباؤٹ. یعنی آپ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں آپ کو ایک اور چیز نظر آتی ہے، دوسرے صاحب ہیں وہ انوائرمنٹ پہ نظر آتے ہیں انہیں کچھ اور نظر آتا ہے. سو واٹ از دس؟ تو پوائنٹ یہاں پہ ہوا کہ انوائرمنٹ بھی کوئی آبجیکٹو فینومینا نہیں ہے، اور یہ بھی سبجیکٹیوٹی اس میں انوالوڈ ہے، اینڈ فار ڈفرینٹ پیپل انوائرمنٹ از ڈفرینٹ. اور فیمس آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ وہ انوائرمنٹ میں کچھ لوگ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیسمسٹک ہوتے ہیں. کوئی بھی ایونٹ ہو اس کی 2 انٹرپریٹیشن ہوتے ہیں. دوز ہو بلیو کہ نہیں جی یہ تو بڑی پازیٹیو ٹرینڈ ہے اور یہ اس سے انڈسٹری کو چلیں بزنس کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فار انسٹنس ISO 9000 کا بہت زیادہ پچھلے کافی عرصے سے ہمارے ملک میں زور اور شور تھا. تو اس میں 2 انٹرپریٹیشنز تھیں. ایک انڈسٹری سے ایفیلیٹڈ لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ تو ویسٹرن انٹروینشن ہے اور وہ زبردستی ہماری کاسٹ آف بزنس بڑھا رہے ہیں اور اس میں ایکسیسو ڈاکومنٹیشن ہے اور فورن کنسلٹنٹس انوالو ہوتے ہیں، ٹریننگ کی کاسٹ ہے، اور یہ ہمارے بزنسز کو بیسیکلی ٹرانزیکشن کاسٹ انکریز کر دے گا اور یہ ہمیں انفیکٹو بنائے گا، اور ان کاسٹ چونکہ زیادہ ہو جائے گی تو انفیشینٹ بھی ہم لوگ ہو جائیں گے اور ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے ورلڈ وائڈ. ایک انٹرپریٹیشن یہ تھی. دوسرا پازیٹیو انٹرپریٹیشن تھی، آپٹیمسٹک تھے کہ نہیں اس سے تو ہماری الٹا کاسٹ کم ہوگی کیونکہ ہم اپنے پروسیسز کو صحیح کریں گے، ہم اپنی ڈاکومنٹیشن صحیح کریں گے، اور یہ تو ہمیں بیسیکلی ان اے وے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایفیلیٹ کر رہے ہیں اور ایسوسیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ونس وی آر ISO سرٹیفائڈ ہمارے مارکیٹ ہمارے پروڈکٹس کی انٹرنیشنل مارکیٹیبلٹی اور انٹرنیشنل کوریج بڑھ جائے گی. واٹ از دس؟ انوائرمنٹ میں ایک ایونٹ ہوا اور اس کی 2 ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک کیا انٹرپریٹ کر رہا ہے، دوسرا کیا انٹرپریٹ کر رہا ہے. اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ سامنے ہے کہ جی انوائرمنٹ کو آبجیکٹیولی ہم انٹرپریٹ نہیں کر سکتے بلکہ سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے. تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے لیے اب یہاں پہ کون ہے افیکٹیوز کون ہے؟ آرگنائزیشنز. اسمال آرگنائزیشن جو ہے اس کے لیے انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، اور لارج آرگنائزیشن ہے وہ انوائرمنٹ کو ڈفرینٹ پرسیو کرتے ہیں. مائنڈ اٹ، یہاں پہ ہمارا کنسرن ہے آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے اسٹڈی کرنا. تو اسمال آرگنائزیشن ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے انوائرمنٹ ہاسٹائل ہو، لارجر آرگنائزیشن ہے ہو سکتا ہے انوائرمنٹ اس کے لیے فیوریبل ہے. سو واٹ از دس؟ تو اسی چیز کو بایولوجی میں اس طرح آئیڈینٹیفائی کیا، اور یہ بایولوجی سے بورو کیا گیا ہے. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دی ہے. اینڈ مائنر چینجز ان این انوائرمنٹ may spell the demise of population of ants but be unnoticed by an elephant. تو بایولوجسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب چونٹی کے لیے ایک انوائرمنٹ ہو سکتا ہے ہاسٹائل ہو، اور ایلیفینٹس کے لیے
بالکل بھی ہاسٹائل نہ ہو اور ایک چھوٹی سی انوائرمنٹ میں چینج آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اس اسپیسی کی یعنی 20 کی اور اس اسپیسی کی پوری انٹائر ڈیتھ ہو جائے اور دوسرے جو ہے اسپیسی اس کو نوٹس ہی نہ کرے. تو واٹ از دیٹ آف انف. تو یہی انالوجی بیسیکلی آرگنائزیشنز پر بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ ایک کے لیے مے بی سروائیول اور ڈیتھ کا معاملہ اور دوسرے کے لیے اٹ از ناٹ اے میٹر. ٹھیک. سو اگین یہاں پہ بات کیا ہے کہ یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ انوائرمنٹ کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. دیٹ ڈیپینڈز آن دی آرگنائزیشن ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو انٹرپریٹ. اسی طرح جو بات یہاں پہ امپورٹنٹ ہے یہ ایک اور جو ریلیونٹ ٹرم ہے وہ نش کی بات کی گئی ہے یہاں پہ کہ جی انوائرمنٹل نش انہیبٹیڈ بائی اسمال اینڈ لارج آرگنائزیشن دے آر سبجیکٹولی ڈفرینٹ. اب انوائرمنٹل نش کا کیا مطلب؟ نش کی ٹرمینالوجی آپ نے مارکیٹنگ میں بھی پڑھی ہوگی اور یوز کی ہوگی. اس میں یہ کہ نش مارکیٹنگ آپ جیسے بات کرتے ہیں تو نش کا ورڈ بھی بیسیکلی بایولوجی سے بورو کیا گیا ہے. تو نش کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص ایریا آف آپریشن جہاں پہ آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو آؤٹ پرفارم کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اگین ٹرم بھی وہی بات ہو گئی کہ جی سروائیول آف دی فٹسٹ کے قریب ترین. یہ نیچرل سلیکشن آف اسکول آف تھاٹ کی بیسیکلی یہ لینگویج ہے کہ وہ انوائرمنٹل نش کی یعنی ایسا ایک انوائرمنٹ جس میں آپ سروائیو کریں اور آپ ہی فٹسٹ ہوں اور باقی سارے جو ہیں وہ ڈکلائن یا ڈکے کی طرف یا آپ ان کو آؤٹ کمپیٹ کر دیں اور یو اسٹے ایز دی بیسٹ پروڈیوسر. اگر آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کریں تو آرگنائزیشن بھی اسی لیے مارکیٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ بیٹر ڈیولپ یور اون نش, سیک یور اون نش. یعنی آپ نے اپنی ایک ایسا مارکیٹ کرو کارو آؤٹ کرنی ہے کہ جس میں کوئی اور آپ کا مقابلہ نہ کر سکے ان ٹرمز آف کمپٹیشن. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ ہاسٹائل ہے اور آپ نے ایسی اپنی نش فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جس میں آپ کے کمپیٹیٹرز آپ سے مقابلہ نہ کر سکیں اینڈ یو اسٹے ایز اے ونر. سو پوائنٹ یہاں پہ پھر کیا آ جاتا ہے کہ اگر اف دس از دا کیس دین انوائرمنٹ ٹینڈ ٹو بیکم ملٹی ڈائمینشنل اینڈ کمپلیکس اینڈ اٹ از ناٹ سملر فار آل ٹائپ آف آرگنائزیشن. تو لیسن کیا ہوا یہاں پہ؟ لیسن یہ ہوا کہ انوائرمنٹ از بیسیکلی آلویز اے ملٹی ڈائمینشنل. ٹھیک ہے. اینڈ ویری کمپلیکس. ایسے نہیں ہے کہ آپ اسے سمپلی ڈیفائن کریں بیکاز اٹ مینس ڈفرنٹ ٹو ڈفرنٹ اینٹیز and different species and different type of organizations and it is not similar or same for all organizations. تو یہ لیسن ہم یہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ جی ایکسٹینٹ آف انوائرمنٹل سلیکشن کیا ہے اور کتنی ہے. جب آپ یہ ڈٹرمن کریں گے تو پھر آپ کو یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ what is meant by environment. جب آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ what is meant by environment and then if it means different for different type of organization then definitely پھر آپ کہیں گے کہ جناب دس از سم واٹ لیسر ان اٹس ایکسٹینٹ کہ لیسر ایپلیکیبل ہے ان اٹس ایکسٹینٹ. یہ آل آؤٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جیسے ہی آپ کہیں گے کہ انوائرمنٹ سیم ہے سب کے لیے انوائرمنٹ ایک ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک لاجیکل اپروچ سجیسٹ کرے گی کہ جناب یو آر بیسیکلی سجیسٹنگ ون کامن فیٹ ود ریسپیکٹ ٹو انوائرمنٹل ویریشن. پھر آپ سب کے لیے ایک ہی سولوشن فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. انفیکٹ ایسا نہیں ہے. انفیکٹ انوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہے. سو دا وے یو انٹرپریٹ اور دا وے آرگنائزیشن انٹرپریٹس اٹ اینڈ انفیکٹ اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل اینڈ ہائیلی کمپلیکس تھنگ اینڈ اٹ از ناٹ سملر فار آل ٹائپ آف آرگنائزیشن. ناؤ دا کوشچن از دی effect of changes in the environment on the mortality of population. اب آرگنائزیشنل مورٹیلٹی کا کیا مطلب ہے؟ مورٹیلٹی تو ویری آبویس, ویری سمپل, ڈیتھ آف این آرگنائزیشن. یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ کب آرگنائزیشن دے سیز ٹو ایگزسٹ. ٹھیک ہے. ایک تو سروائیول کا مسئلہ تھا کہ ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی آرگنائزیشنل فارم سروائیو کرتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی آرگنائزیشن ہے جو سروائیو نہیں کرتی. تو اسی ایشو کو ایک اور طریقے سے اسکالرز نے اسٹڈی کیا ہے اور اس کا نام دیا ہے آرگنائزیشنل ڈیتھ یا آرگنائزیشنل مورٹیلٹی. اس کے لیے میں آپ کو ریفر کرتا ہوں سلائڈ پہ کہ کس طرح اسکالرز نے آئیڈینٹیفائی کیا.
کہ انڈیویجول آرگنائزیشنل مورٹیلٹی may be there out of an accident, incompetence or rational choice. So distinction should be there when owners arbitrarily decide to close down the business for personal or for economic reasons. Similarly, owners also set the tone for level of growth and profitability. اب ڈبیٹ کیا ہو رہی تھی کہ مورٹیلٹی میں انوائرمنٹ کا کیا رول ہے، یعنی آرگنائزیشنل فارم جو تھی یا اس کی پریکٹسز جو تھے، انوائرمنٹ کی جو ڈیمانڈ تھی اس سے کمپیٹیبل نہیں تھی اور اس نے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کیا، ریزلٹنٹلی ڈیتھ ہوئی آرگنائزیشن کی. از دیٹ دی کیس اور ناٹ؟ کہ نہیں، صرف انوائرمنٹ سے کمپیٹیبلٹی ہونا ایک بات ہے، دوسری بات یہاں پہ جو سلائیڈ میں ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ اونر کی اپنی چوائس بھی ہو سکتی ہے، اس کا اپنا آربیٹریری ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے. آربیٹریری ڈیسیژن ہے یعنی فرام ود ان ڈیسیژن ہے آرگنائزیشن کے اندر سے کہ ٹھیک ہے اسے کلوز ڈاؤن کر دیں، ہم اب زیادہ دیر بزنس نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی مور دس بزنس، ٹھیک ہے. دوسری طرف اکنامک ریزنز ہیں، وہ پھر ہم ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ آرگنائزیشنل جو ہے وہ سکسیسفل نہیں تھی، افیکٹو اور ایفیشینٹ نہیں تھی، اس لیے انوائرمنٹ نے اس کو خارج کر دیا مارکیٹ سے یا کمپٹیشن سے یا ایگزسٹنس سے، اینڈ دین آرگنائزیشن سیز ٹو ایگزسٹ. اب یہ ایک بات ہے. سیکنڈ کہ سروائیول کے بعد جو دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ چیز بھی اونر ہی اور انٹرپرینیور ہی یا سینئر ایگزیکٹوز ہی پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جناب اگر وہ کنٹینیوٹی اور ڈسکنٹینیوٹی کا ڈیسیژن کر سکتے ہیں تو اسی طرح وہ لیول آف گروتھ اور پروفیٹیبلٹی کے ڈیسیژنز بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی ہمیں ایکسپینشن چاہیے، کتنی گروتھ چاہیے، کتنی پروفیٹیبلٹی چاہیے while operating in a given environment. تو پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے کہ صرف ایک ویریبل نہیں ہے which is attributed by environment selectionist as environment یا ایکولوجی یا انوائرمنٹ ہی ایک ریزن نہیں ہے آرگنائزیشن کی سکسیس اور فیلیور میں یا آرگنائزیشن کی مورٹیلٹی میں. دوسرے ریزنز بھی ہیں اور وہ اونر کی اپنی چوائس بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ از پوائنٹڈ آؤٹ ایز اے ڈسٹنکشن. ہمیں ڈسٹنکشن بنانا، اگر یہ ہم ڈسٹنکشن ایکسپٹ کریں گے پھر ڈیفینیٹلی دیر از اے رول فار اسٹریٹجی. اور اگر ہم اس ڈسٹنکشن کو نہیں مانیں گے اور ہر وہ فیلیور جو آرگنائزیشن کی ڈیتھ ہو تو ہم ایٹریبیوٹ کریں گے کہ نہیں جی اٹ کوڈ ناٹ سسٹین انوائرمنٹل پریشر یا انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو میچ نہیں کر پائے یا اڈیپٹ نہیں کر پائے اس لیے فیل ہوئی ہے، اور اس ڈسٹنکشن کو ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے تو پھر کیس ڈفرینٹ ہوگا. جب ہم اس ڈسٹنکشن کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب پھر اسٹریٹجی کا رول ہے، مینجمنٹ کا رول ہے، آرگنائزیشن فارم کا رول ہے، اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر فرام ود ان کا ایک رول ہے، اور اس کی لٹریچر میں بھی ہمیں ایویڈینس ملتی ہے. اب ایک اور اسکالر ہیں، ہی ٹاکڈ آف وائٹل ریٹس آف فاؤنڈنگ اینڈ مورٹیلٹی. یعنی جس طرح وائٹل اسٹیٹسٹکس ہیں، اسٹیٹسٹک کے فیلڈ سے اگر آپ کی واقفیت ہے تو اس میں وائٹل اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں کہ جی فرٹیلیٹی ریٹ کیا ہے اور برتھ ریٹ کیا ہے اور پھر ڈیتھ ریٹ کیا ہے، اور پھر یہ نیشن وائڈ اسٹیٹسٹکس کلیکٹ کیے جاتے ہیں، اسے وائٹل اسٹیٹسٹکس کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہیں سے انالوجی لے کے یہاں پہ کیرل نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ وائٹل ریٹس آف فاؤنڈنگ اینڈ مورٹیلٹی. ٹھیک ہے، یا پھر ہمیں اب یہاں پہ کس چیز پہ فوکس کرنا ہوگا کہ پروسیس آف فاؤنڈنگ اینڈ مورٹیلٹی، یعنی آرگنائزیشن کیسے وجود میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیسے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. تو اس پہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. تو پھر ہمیں صحیح پتا چلے گا کہ جناب انوائرمنٹ کا کیا رول ہے، کہ آرگنائزیشن کیسے وجود میں آئی، کس پروسیس کے تحت وجود میں آئی، اور پھر کیوں اس کی اور کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی. تو پھر ہمیں صحیح پتا چلے گا کہ جناب انوائرمنٹ کا کتنا رول ہے اور دوسرے فیکٹرز اپنا رول کیسے پلے کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں میتھڈالوجیکل پرابلمز ہیں، ہر چیز پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی. جیسے اس آسپیکٹ پہ کہ ہمیں موسٹ آف دا ٹائم جو ریسرچرز نے یہاں ریسرچ اپنے پریزنٹ کیا اسی موضوع پہ، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی آرگنائزیشن سامنے ہمیں اسٹارٹ اپ کے طور پہ
یا اس کی رجسٹریشن ہو یا انٹرپرینور بزنس اسٹارٹ کرے اور فزیکل سینس میں نظر آئے, تو اس سے پہلے جو اس نے جتنی بھی ایفرٹس کی ہیں, یا ایک گیسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, تو وہ تو نظر نہیں آتا, اسے ہم میئر کیسے کریں گے؟ تو یہ اگین میتھڈولوجیکل پرابلم ہے, ہمیں فاؤنڈنگ کے سارے پروسیسز جو ہے وہ کلیئرلی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ اٹ سیلف ایک اچھا ریسرچ کلو ہے کہ جناب فاؤنڈنگ اور مورٹیلٹی پروسیسز پہ اگر ہم غور کریں تو پھر ہمیں چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. So the thrust of organizational ecology according to this author should be how social environment shapes, number one, rate of creation and death of organization form, rates of organization founding and mortality, and rates of change in organization form. تو آرگنائزیشن ایکالوجی کا بیسیکلی تھرسٹ اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ سوشل انوائرمنٹ کس طرح آرگنائزیشن کی ڈیتھ اور اس کی مورٹیلٹی اس کا ریٹ کیسے ڈٹرمن کرتا ہے, اور آرگنائزیشنل فارم کی یعنی پرٹیکولر فارم آف مینجمنٹ, پرٹیکولر مینیجریل پریکٹسز, ان سمپل ورڈز, اس کا ریٹ آف کریشن اور اس کی ڈیتھ یعنی اس کی سسٹینیبلٹی, اس کا ایمرجنس اور اس کی ایکسٹنکشن, اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے. اور پھر ریٹ آف چینج ان آرگنائزیشن فارم یعنی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جو ہے اس میں اگر چینج آتی ہے تو ان تینوں چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دس آتھر. ناؤ وٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو ڈسکس اینڈ وٹ از امپورٹنٹ فار اس فار فردر ریسرچ از بیسیکلی ٹو تھنگس. نمبر ون, ٹو سیک اے ریلیشن شپ بٹوین اڈیپٹیشن اینڈ نیچرل سلیکشن, یعنی نیچرل سلیکشن اور اڈیپٹیشن میں بیسیکلی کس طرح ہم ان دونوں کو ریکانسیلیٹ کر سکیں. کیا ایک ایگزسٹ کرتا ہے اور دوسرا ایگزسٹ نہیں کرتا, یا ایک ڈومیننٹ ہے اور دوسرا سم واٹ اس کی سب آرڈینیٹڈ پوزیشن ہے, یا ہیپیلی ان کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ ہے, کیا ان کا آپس میں کوئی انٹر لنکڈ, آر دی ٹو کانسیپٹس انٹر لنکڈ ٹوگیدر اور ناٹ. اینڈ سیکنڈ از دی ڈیٹرمیننٹ آف وائٹل ریٹس, یعنی یہ جو وائٹل ریٹس کی پہلے ہم نے بات کی ہے کچھ دیر پہلے, تو وہ اس کے ڈٹرمینٹس کیا ہیں. تو پہلی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپ بٹوین اڈیپٹیشن اینڈ سلیکشن. سو ون سچ امپیریکل اسٹڈی کنڈکٹیڈ بائی کیرل فاؤنڈیڈ دی رول آف اسٹریٹجی ان اے وے دیٹ دی ٹائمنگ آف ایگزیکٹو سکسیشن واز فاؤنڈ ٹو بی این امپورٹنٹ فیکٹر ان آرگنائزیشنل سروائیول. سو آرگنائزیشن سروائیول میں کیرل نے ایک اسٹڈی کی تو اس میں پتا چلا کہ جناب آرگنائزیشن میں جو کروشل رول ہے وہ اس کے ایگزیکٹوز کا ہے کہ ایک ایگزیکٹو کو جب ریپلیس کرے گا دوسرا ایگزیکٹو, تو دیٹ از کروشل ان ڈیٹرمننگ دی آرگنائزیشن سروائیول. تو اٹ مینس اسٹریٹجی ہیز اے رول ٹو پلے. سیکنڈ, ان بایولوجیکل سینس جو اڈیپٹیبلٹی از بیسیکلی این انڈیویجل بہیویئرل فینومینا, یعنی بایولوجی میں بھی یہ چیز جو اڈیپٹیبلٹی ہے وہ انڈیویجول فینومینا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ اور کولیکٹیولی ہم نہیں دیکھ سکتے, جیسا کہ ارلیئر ہمارا یونٹ آف انالیسس تھا کہ کولیکٹیو پاپولیشن دیکھیں, کولیکٹیو لیول پہ آرگنائزیشن کو دیکھیں. تو انڈیویجول آرگنائزیشن کا بیہیویئر دوسری انڈیویجول آرگنائزیشن سے ڈفرینٹ ہوگا. سو ڈیفینیٹلی اگر ہم اس ریکگنیشن کو مانیں گے تو پھر اڈیپٹیشن بھی ڈفرینٹ ہوگی, یعنی سروائیویبلٹی اور ڈگری آف گروتھ بھی پھر ڈفرینٹ ہوگی. اسی طرح ایک اور اسکالر ہیں پیننگ, ہی اسٹریس دی رول آف اڈیپٹیشن اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم آرگنائزیشن ول مینوور دمسیلز ان دیئر انوائرمنٹ so as to acquire optimum external control and will shift their disposition whenever environmental conditions dictate. یعنی پیننگ کے مطابق اس نے بھی اپنی ریسرچ کے بعد یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ جناب آرگنائزیشن کا مینوورنگ کا ایک رول ہے اور وہ انوائرمنٹ کو انفلوئنس کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے. تو اسی چیز کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ انٹرپرینیور از بیسیکلی وولیشنل انڈیویجول, یعنی جب انٹرپرینیور مارکیٹ میں یا انوائرمنٹ میں انٹر ہوتا ہے تو وہ ایک والنٹری بیسس پہ انٹر ہو رہا ہے, تو وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کب میں نے انٹر ہونا ہے اور کب میں نے ایگزٹ کرنا ہے, رائٹ. تو یہ کیا ہے, دس از پارٹ آف اگین اسٹریٹجی, یعنی اس کی ایک مینجمنٹ انکلینیشن ہے, مینجمنٹ سینس ہے
گورننس کا ایک پرسپیکٹو ہے اور وہ ٹائمنگز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ میں نے انٹر ہونا ہے اور کب میں نے ایگزٹ کرنا ہے انوائرمنٹ سے. تو یہ پھر بیسیکلی رول ڈٹرمن کرتا ہے اڈیپٹیشن کا. تو اب یہاں سے ہم دیکھیں گے اڈیپٹیشن جو ہے اور اس کا بھی اور انوائرمنٹ سے ایک ریلیشن شپ نظر آتا ہے. اب دوسرے ویریبل کی طرف ہم آتے ہیں, ڈٹرمنٹس آف وائٹل ریٹس. تو وائٹل ریٹ یعنی آرگنائزیشن کی جو ڈیتھ ریٹ ہے یا مورٹیلٹی ریٹ ہے اور اس کا فاؤنڈنگ ریٹ ہے وہ ڈفرینٹ فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک ہے رول آف کمپٹیشن, دوسرا ہے انسٹیٹیوشنل کانسٹرینٹ, پھر ہے ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ میں یہ چیز ہے رول آف گورنمنٹ ہے, اور اگر گورنمنٹ ڈٹرمن ہو جائے کہ کسی انڈسٹری کو کسی سیکٹر کو اس نے سبسڈی دینی ہے تو دیٹ رول آلویز بی دیئر. پھر ٹائپ آف پروڈکٹ ہے یا ٹائپ آف انڈسٹری ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ویدر انڈسٹری از ٹینڈ ٹو بیکم این آبسلیٹ اور ناٹ. تو اس چیز پہ بھی اب ان ساری چیزوں پہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جناب فاؤنڈنگ ریٹ کیا ہے اور مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے. تو اسی طرح ایک اور ایشو جو اگین نیچرل سلیکشن اسکول کو یا آرگنائزیشن ایکولوجی ماڈل کو سم وٹ لیسر اپلیکیبل بناتا ہے وہ ہے ایشو آف ڈائیورسفائڈ کمپنیز. یعنی لارج ڈائیورسفائڈ کمپنیز ہوں, جس طرح کے جاپنیز کمپنی کیرٹسو ہے یا کوریا میں شیبول ہے, یا پاکستان میں آپ کوئی بھی بڑا انڈسٹریل گروپ دیکھ لیں یعنی کانگلومریٹ دیکھ لیں, یعنی ہیوج جس کا ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہو اور وہ ڈفرینٹ انڈسٹریز اور ڈفرینٹ پروڈکٹس اور ڈفرینٹ مارکیٹس ایون جیوگرافیکلی ڈسپرس مارکیٹس میں آپریٹ کر رہے ہو, تو آرگنائزیشن ایکولوجی کی ہمیں وہاں پر بھی اپلیکیشن کم نظر آتی ہے. حالانکہ اس میں آرگنائزیشنل انیشیا بھی اسٹرانگ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اڈیپٹیشن کی ایبلٹی بھی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہائی ہے. تو یہ ڈائیورسفائڈ کمپنیز یعنی وہ آرگنائزیشن جو ہائیلی ڈائیورسفائڈ ہیں اور آپ کو امریکہ میں, یورپ میں اور لارجر ملٹی نیشنلز جو کہ بڑی بڑی انڈسٹریز میں ڈومیننٹ ہے, اور مطلب ان پر بھی یہ اپلیکیبل نظر آتا ہے کہ آرگنائزیشن ایکولوجی بیسیکلی ان آرگنائزیشن کے بیہیویئر کو بھی ایکسپلین کرنے سے قاصر ہے کہ وائی دے کنٹینیو ٹو سروائیو اینڈ تھرائیو اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اینڈ وہ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ آرگنائزیشن ایکولوجی ماڈل جو ہے لیس اپلیکیبل ہے. تو یہ بھی ایک اور ایشو ہے جو کہ اس آرگنائزیشن ایکولوجی میں بیسیکلی ویکنیس کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ جی وہ بیسک جو لیجنڈ یا کلاسیکل آرٹیکل ہے یا کام ہے ہنان اینڈ فری مین کا, اس نے بیسیکلی اسمال آرگنائزیشن پہ کام کیا تھا. تو یہ لارجر آرگنائزیشن پہ ہمیں آرگنائزیشن ایکولوجی ماڈل کی ایفیکیسی کم نظر آتی ہے. تو اسٹوڈینٹس میں اس نوٹ پر آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے اور نئے تھیم کے ساتھ. اللہ حافظ.